شکریہ ناظرین، آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد رضوان سر اور میں ہوں رخما عرفان ملک۔ اس دعا اس امید کے ساتھ آپ سب کو آج کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بالکل ناظرین، آج الحمدللہ اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان میں جمعہ کا دن عطا فرمایا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہے جمعے کی، اور بے شک الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے نصیب فرمایا۔ تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، یہ سرکار کو پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، درود پاک کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج الحمدللہ 16واں روزہ ہے، میں سوچ رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ پچھلے جو 15 روزے ہیں وہ کیسے گزر گئے۔ ہاں اب آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا، آدھے سے زیادہ، اور یہ تیسرا عشرہ سٹارٹ ہونے کی بات ہے، اس کا تو بالکل محسوس بھی نہیں ہوتا، بٹ بہرحال چونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اس کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فوج سے کہا کہ اپنے رب سے زیادہ استغفار کیا کرو، وہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں مال اور اولاد سے تمہاری مدد بھی فرمائے گا، تمہارے لیے باغ بھی بنائے گا، اور اس سب کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے نہریں بھی جاری کرے گا۔ یعنی کہ یہاں پر جو استغفار کی فضیلت ہے اور استغفار کا جو فلسفہ ہے، استغفار کے فوائد، اس پر زور دیا گیا ہے۔ بلا شبہ جو بھی انسان کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، مغفرت کا بھی وہ اپنی اہتمام کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی قوت، شوکت، تمام چیزیں عطا فرماتا ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ obviously آپ کی جو زندگی ہے وہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ سو یس، ہم نے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ بالکل، اور ناظرین اپنے ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آج ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں بڑے بہترین ٹاپک کے ساتھ جس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے تعلیم کی فراوانی مگر تربیت کا فقدان، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اس لیے بھی ہے ناظرین کہ ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ آیا تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے، اور جو تعلیم ہے آیا وہ بھی تعلیم ہے یا تربیت کی، تو ہم بعد میں کریں گے۔ بالکل ناظرین، آج ہم نے بات یہ بھی کرنی ہے کہ تعلیم اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ تعلیم بند کمرے میں خود کو دیکھ لینے کا نام ہے، جبکہ علم اسی بند کمرے کی کھڑکی سے کائنات کو دیکھ لینے کا نام ہے۔ آج ہم بات کریں گے علم کے حوالے سے ہمارے دینی احکامات کیا ہیں، اداروں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ ان اداروں کو دینی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں کیا احکامات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گھر کا ماحول، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ پیرنٹس کا کیا رول ہے۔ ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ تربیت تو پہلے دن سے وہ ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے، پہلی سانسوں سے میں یوں کہوں کہ شروع ہو جاتی ہے، تب بھی غلط نہیں ہوگا۔ ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نپولین نے کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ یعنی تربیت پہ اتنا زیادہ زور ہے، اور جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے تو درس ہی تربیت کا دیا ہے، اور ساری زندگی انہوں نے تربیت ہی کی ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ انہوں نے تعلیم سے زیادہ علم پر فوکس کیا، اور جو حقیقی علم ہوتا ہے وہ آپ کو شعور دیتا ہے، حقیقت ہے ہی علم۔ ہاں، اور آپ یہاں پر اندازہ لگائیں کہ ایک جو ہم علم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تعلیمی ادارے تو بہت کچھ سکھا رہے ہیں، بہت مہنگی ڈگریز جو ہیں، اب اس کے عوض جو ہیں وہ بچے وہاں سے پڑھ کر نکل رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی تربیت کا فقدان ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تربیت سب سے پہلے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ گھر سے شروع ہوتی ہے، لیکن پہلے ہمارے یہاں پر نا ایک رواج ہوتا ہے ہمارا، اسپیشلی جو ایشین کلچر ہے یہاں جو سب کانٹیننٹ کا تھا، کہ وہاں پر گھروں سے جب تعلیم سٹارٹ ہوتی تھی گھر کے بڑوں کا سب سے زیادہ تربیت میں اہم کردار ہوتا تھا۔ آج کل کی مائیں یہ پسند نہیں کرتی کہ گھر کے بڑے جو ہیں وہ بچوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، دوسرا روما صرف کہنے سے تربیت نہیں ہوتی، ایک اپنے کریکٹر سے تربیت ہوتی ہے۔ ماں باپ جو کر رہے ہوتے ہیں بچہ ان کو دیکھ کے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے، ڈیووشن دینی ہے، اٹینشن دینی ہے، اور آج کل کی جو مائیں اسپیشلی ہیں وہ اپنے فونز میں زیادہ مصروف ہوتی ہیں۔ اور بالکل ہم تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہے، مگر زیادہ تر ہمارا جو حالات ہیں معاشرے میں وہ اسی طرح کے ہیں۔ مفتی صاحب کی جانب جاؤں گا، ہمیں ایک دفعہ پھر الحمدللہ جوائن کیا ہے ٹرانسمیشن میں مفتی محمد احمد سعیدی صاحب، ہمارے بہت پسندیدہ مفتی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر جوائن کیا ہے مفتی محمد غلام یاسین صاحب نے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کروں گا، بات ہو رہی ہے تعلیم اور علم کے فرق پر، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، وقال اللہ فی مقام آخر، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔
صدق اللہ العظیم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ انتہائی پرمغز ٹاپک ہے اور اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے۔ تعلیم اور جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈگریاں جو ہے ہم لے رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بس ڈگریاں ہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈگریاں جو ہے ہماری فیسوں کی رسیدیں ہیں جی بالکل، لیکن وہ ڈگریاں واقعی میں ڈگری تب ہیں جب ان ڈگریوں کا اثر ہماری شخصیت کے اوپر، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے اعمال کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہو۔ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اسی سبب سے اللہ رب العزت نے ان کو فرشتوں کے اوپر برتری عطا فرمائی۔ اور کریم آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تمام کو اللہ رب العزت نے علم کے نور سے منور فرمایا، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو ازل سے لے کر ابد تک کے تمام علوم عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی علم ہی ہے کہ جس کی بدولت وہ چونٹی، جس کو یاد کریں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے سے 30 میل دور کے مسافت پر ہے، تو وہ چونٹی جو ہے اپنے لشکر کو یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کا جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ ذرا سائڈ پر ہو جائیں۔ تو اس چونٹی کی فضیلت بھی اسی علم کی ہی وجہ سے تھی کہ وہ دوسری چونٹیوں کے اوپر ممتاز تھی، اور اسی کی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت کا نام بھی وہ چونٹی کے نام کے اوپر رکھا۔ علم کی ہی فضیلت ہے کہ کتا جو ہے، ڈاگ، یہ نجس العین ہونے کے باوجود اگر یہ علم یافتہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، تو اس سے جو شکار کیا جاتا ہے وہ قابل استعمال ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی سدھایا ہوا اور سیکھا ہوا تربیت یافتہ کتا نہیں ہے، اس کا شکار جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اچھا اور برا استعمال ہم نے اچھا اور برا استعمال، ٹھیک ہے، اور یہ ساری کے سارے وہ فضائل ہیں جو میں نے قرآن کریم سے علم کے فضائل کے اوپر باتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب رہی اگلی بات کہ ڈگریاں جو ہیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمارے ہاں ڈگری جو ہے تو صحیح، لیکن ہماری طبیعت سے، ہماری شخصیت سے ان ڈگریز کا اظہار نہیں ہوتا۔ جی 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 بالکل ٹھیک۔ میں سب سے پہلے آپ کو وہ یونیورسٹی جو کریم آقا علیہ السلام نے بنائی، جس کو صفا کے نام سے آپ جانتے ہیں، وہاں پر کوئی ڈگریاں دی نہیں جاتی تھیں، بلکہ شخصیات کی تربیت اور تعلیم اس طرح دی جاتی تھی کہ وہ چلتی پھرتی خود ڈگریاں ہوتی تھیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے تعلیم یافتہ ہی صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلے، اور آپ کے نالج میں ہے وہ علم جہاں پوری دنیا میں پھیلا، وہاں پر متعدد ہمارے پاکستان کے مختلف حصے ایسے ہیں جہاں پر کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کے مزارات موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس ظاہری طور پر کوئی کاغذ کی ڈگریاں نہیں تھیں، وہ خود ڈگری تھے۔ بالکل بالکل۔ اسی طرح ہم اگر اپنے مزید اس سے نیچے اسلاف کی طرف آ جاتے ہیں، کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارے وہ اسلاف کہ جن کو ہم ائمہ مجتہدین کہتے ہیں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک علاقے میں تشریف فرما ہیں اور وہ علاقہ غیر مسلموں کا ہے، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، آپ کے معاملات جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے ہیں کہ لوگ اس بات پر مسلمان ہو گئے کہ وہ اسلام کے جس کا چھوٹا محمد ایسا ہے، ان کا بڑے محمد کی تعلیمات اور اخلاق کیسے ہوں گے، پورا علاقہ جو مشربہ اسلام ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ایسے ماحول میں جو ہم اس وقت اپنے معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں، یونیورسٹیز کالجز کے حوالے سے یہ لازمی ہے بات کرنا کہ جو ڈی جے پارٹیز ہوتی ہیں، بون فائر کا دور شروع ہو گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جو معاملات خراب ہو چکے ہیں، ویسے بھی جو اسپیشلی جتنا مہنگا تعلیمی ادارہ ہوگا وہاں پر اتنی زیادہ لگژریز، اور یعنی لگژریز ہم اس کو کہہ رہے ہیں، ماڈرنزم اس کو کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب کو۔ تو مفتی صاحب ایسے دور میں ہم دینی پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتے ہیں تو یہ ان اداروں کو کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رضوان بھائی، روحما بہن، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ بڑے اچھے طریقے سے اس ٹرانسمیشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ دونوں کی کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں یہاں پہ صرف 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، علم حاصل کرنا یہ ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ بالکل ٹھیک۔
آج کے زمانے میں دیکھا جائے سب سے بڑا سوال ہی یہی ہے کہ جناب ہمارے ہاں سکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، یعنی ہماری کوئی ایسی مجلس نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں علم نہ دیا جاتا ہو، لیکن سوال یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ علم ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا، جس طرح کے ٹریفک قوانین ہیں ہر آدمی جانتا ہے کہ یار ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب جو ہے وہ اقبال نے دیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بات یہ ہے کہ علم تو ہے لیکن وہ علم بیکار ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اب عمل کرنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس علم پر عمل نہیں کریں گے تو وہ علم تو رہے گا لیکن وہ عمل نہیں بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ زندگی بغیر عمل کے بیکار ہے، اسی طرح علم بغیر عمل کے بھی بیکار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سکول، اپنے کالج، اپنی مساجد، اپنے مدارس، یہاں سے یا اپنا گھر، یہاں سے ہمیں اچھے افراد ملیں تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمیں افراد کی تربیت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ میں ہمارے ہاں دیکھا جائے ملک پاکستان کے اندر، آپ شہر لاہور کی بات کر لیجئے، اتنے مدارس ہیں، اتنے سکول کالجز ہیں، اور وہاں پر ہر قسم کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے، لیکن تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن وہاں پر اخلاقیات کی تعلیم نہیں دی جاتی، بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں پر انسانیت کی تعلیم نہیں دی جاتی، وہاں پر احساس کی تعلیم نہیں دی جاتی، وہاں پر ضمیروں کو زندہ کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ یہ تعلیم اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس علم پر عمل نہیں کریں گے۔ اب یہ علم پر عمل کرنا یہ ایک بڑا سوال ہے، یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس کا سب سے پہلا مرکز ہے ہمارا گھر۔ آپ دیکھیے، میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ گھر کے اندر ہیں، والد ہے، والدہ ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہ کہیں لیکن ان کے سامنے وہ تربیت کر کے دکھائیں۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ جو ہیں وہ نمازی نہیں ہیں لیکن چاہتے ہیں، ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا نمازی بنے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے سامنے پھر نماز پڑھ کر دکھائیں۔ جب وہ اپنے بیٹے کے سامنے نماز پڑھیں گے تو ان کا یہ عمل، حالانکہ کہنا نہیں پڑا، وہ تربیت کر رہی ہیں۔ تو تربیت کا پہلا سورسز یہ ہے کہ آپ خود وہ عمل کر کے دکھائیں۔ جب تک آپ خود وہ عمل کر کے نہیں دکھائیں گے تب تک بچوں کے اوپر اس تعلیم کا اثر نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے۔